بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثۃ، تین لعنت گاہوں سے بچو، تین لعنت گاہیں جہاں لعنت برستی ہے، یا کہو تین لعنت کھینچنے والی جگہوں سے کہ لعنت کھینچ کر کے آپ کے لیے لاتے ہیں۔ البراز فی الموارد، ایک یہ کہ پانی کی گھاٹیوں میں پیشاب پاخانہ کر لینا۔ ہم لوگ بلوچ لوگ اور عرب لوگ ہیں بنو ماء السماء، آسمانی پانی کی اولاد ہیں۔ آسمانی پانی کی اولاد کا مطلب یہ ہے اگر بارش ہو گئی تو بارانی پانی اس کھڈے کے اندر یہاں سے لے کر وہاں تک بڑا کھڈا ہے، اور پھر یہ کہ اسی سے 2 مہینے 3 مہینے تک ہم پانی پیتے ہیں، وہ گھٹتا جاتا، اب تھوڑا سا اتنا سا رہ گیا ہے، ہم اسی سے مشکیزیں بھر کر کے لے جاتے ہیں۔ اور آج صبح کو آگے مشکیزیں بھر دیکھا کہ اتنا بڑی ٹٹی کسی نے اس پر کریم میں کیا، تو آخر ہم بھی انسان ہیں، سمجھے بھی جائیں، یا اپنے گدھوں کو چرا کر کے گدھے لید اور گوبر وہاں پر کرے، تو اس لیے اس طریقہ پر نہ کرو۔ فرماتے کہ البراز فی الموارد، پانی کی گھاٹیوں میں یہاں پر پیشاب پاخانہ کرنا ہے، اور وقاریات الطریق، اور راستے کے درمیان میں۔ یہ راستے کے درمیان نہیں ہوتا، یہ لازمی ترجمہ ہے اس کا، اصل یہ ہوتا ہے مرنگو قاریہ مصدر ہے، قاریہ اسم فاعل ہے، اور یہ صفت کا صیغہ اسم فاعل ہے، اس کی اضافت موصوف کی طرف، یہ اضافت صفت الموصوف کی ہے، اصل میں ہے والطریق القارع، اور قارع مکروہ کے معنی میں۔ آپ جب راستے پر چلتے ہیں نا تو راستے پر آپ کے پاؤں اور آپ کے بوٹ لگتے، آپ قارع ہے کھڑکانے والا، اور راستے کا وہ حصہ مکروہ ہے۔ راستے کے سینٹر کنارے پر تو لوگ نہیں چلتے، سینٹر درمیانہ حصہ، آپ قارع ہیں، آپ کے پاؤں کھڑک، اور وہ راستے کا حصہ، راستہ کیا مکروہ ہے، قارع مکروہ تو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اسم فاعل، اللہ کا بھلا کرے، اسم فاعل اسم مفعول کے معنی میں۔ اب ہوگا اتقوا الملاعن الثلاثۃ، تین لعنت گاہوں سے بچو یا لعنت کھینچنے والی جگہوں سے۔ البراز فی الموارد، پانی کی گھاٹیوں میں پاخانہ کرنا، اور والطریق المقروع، قارع مکروہ کے معنی میں، والطریق المقروع، اور راستے کے سینٹر کے اندر پاخانے کرنے والا، والظل، اور پیشاب اس میں سائے کے اندر پاخانہ کرنے والا۔ تو والطریق المقروع، راستے کے درمیان میں، یعنی راستے کا وہی حصہ جس کو لوگ درمیان سے چلتے کھڑکاتے ہیں اپنے پاؤں سے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو قارع مقروع کے معنی میں، اور مقروع یہ صفت ہے، یہ قارع مقروع کے معنی ہو کر کے اضافت صفت الموصوف کی قبیل میں سے، یہ کوفیوں کے یہاں اجازت ہے۔ وہ بصرین کا مذہب ہے جو آپ نے کافیہ میں پڑھا کہ لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، ورنہ اجازت ہے۔ وذل روا ابو داؤد و ابن ماجہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ لا یخرج رجلان یضربان الغائط، دو آدمی نہ نکلے کہ یضربان الغائط اے یفعلان الغائط، پیشاب پاخانہ کرتے ہوں اس حال میں کہ کاشفین عن عورتہما، اپنی شرمگاہ کو کھولیا ہوا، یتحدثان طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ایسے کوئی دو آدمی نہیں نکل پاتے کہ فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس پر غصہ ہوتا ہے، یمقت یغضب علی ذلک، رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ دو آدمی ایسے نہ نکلیں جو قضاء حاجت کے لیے جا رہے اور اپنی شرمگاہ کو کھولا ہوا، اور پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے کہ گفتگو بھی کرتے، خدا اس پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب سمجھو دو چیزیں، کیا قضاء حاجت کے دوران ضروری بات آدمی کر سکتا ہے؟ ظاہریہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ حدیث مانا لا یخرج الرجلان، دو بندے نہ نکلے اور یضربان الغائط یفعلان الغائط، قضاء حاجت کر رہے ہوں، درا حال ہے کہ کاشفین عن عورتہما، یہ یضربان الغائط بھی حال بنے گا، کاشفین عن عورتہما بھی حال بنے گا، یتحدثان بھی حال بنے گا، یہ ایک دوسرے کے اندر اگر آپ داخل کریں گے، کاشفین عن عورتہما، یضربان کن سے؟ یضربان یہ کہ رجلان سے، یتحدثان پھر کاشفین کی ضمیر سے، تو پھر یہ احوال متداخل ہوں گے۔ اور اگر یہ کہ ایک الرجلان ہے وہ ذوالحال ہے، اور یضربان الغائط بھی حال ہے، کاشفین عن عورتہما بھی حال ہے، یتحدثان حال ہے ایک ذوالحال سے، تو احوال مترادفہ ہوں گے۔ آپ کی مرضی۔ ہاں منڈیا کچھ بولے پڑا؟
ظاہریہ کا مسلک یہ کہ ظاہریہ کہتے ہیں کہ قضاء حاجت کے دوران گفتگو کی سرے سے اجازت نہیں ہے، جمہور حضرات فرماتے کہ اجازت ہے۔ ظاہریہ کے لیے یہی دلیل ہے، لا یخرج رجلان یضربان الغائط، قضاء حاجت کریں اور کاشفین عن عورتہما، شرمگاہ انہوں نے کھولا ہوا ہے درحال کہ یہ تحدثان گفتگو کرتے ہیں، تو اس کشف عورت کی حالت میں گفتگو کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ اس گفتگو پر اب ذالک کا مشار الیہ، یہ لوگ تحدث کو قرار دیتے ہیں۔ ان اللہ یمقت علی التحدث فی هذه الحالت، اس حالت میں گفتگو کو اللہ ناجائز قرار دیتا ہے، اس پر اللہ غصہ ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے ظاہریہ کے مسلک کے مطابق۔ ظاہریہ کہتے ہیں اجازت نہیں، جمہور کہتے ہیں کہ اجازت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں اجازت ہے۔ کشف عورت کی حالت میں آدمی ضروری بات کر سکتا ہے۔ آپ پڑھیں گے درمیان میں پردہ ہوتا تھا، ایک بڑا سا ٹھب ہے، اور اس ٹھب کے اندر یہ کہ پانی ہے، درمیان میں پردہ ہے، بیوی اس طرف اس ٹھب سے پانی لے کر کے غسل کر رہی ہے، پردہ ہے، اور شوہر اس طرف ہے، وہ پانی لے کر کے غسل کر رہا ہے۔ کبھی شوہر جو ہے نا ٹھب کے اندر پانی ہے دونوں، وہ ادھر سے درمیان میں پردہ ہے، کبھی شوہر پہلے جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے دا علی یا رسول اللہ، حضرت سارا پانی چٹ نہیں کرنا، میرے لیے چھوڑنا، میں بھی تو غسل کر رہی ہوں۔ اور کبھی یہ کہ بیوی جاتی ہے پہلے، بیوی نے غسل شروع کیا تو شوہر کہتا ہے کہ داعی لی یا عائشہ، چھوڑ دینا، سارا پانی خرچ نہیں کرنا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے لباس اتار چکے اور کشف عورت کی حالت میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شرمگاہ نہیں دیکھ رہے، تو کبھی اس طرح میرے ہاتھ بڑھتے تھے تو حضرت فرماتے تھے داعی لی یا عائشہ، عائشہ میرے لیے چھوڑنا۔ اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو میں کہتا سارا پانی چٹ نہیں کرنا، میرے لیے بھی چھوڑنا۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ حالت کشف عورت کی حالت میں ہو رہی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرا آپ نے دیکھا یہودیوں نے، خبیثوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے انسیین کے اندر ادرت کی بیماری ہے۔ ادرت کا معنی انسیین آپ کے پھولے ہوئی ہے، اور اس سے انسان نامرد ہوتا ہے۔ اگر یہ مرد ہوتا تو ہمارے ساتھ غسل کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اکیلا تنا کوئی بھی نہیں تھا، غسل کر رہا تھا، کپڑے اتار کر کے ایک پتھر پہ رکھا، بخاری کی روایت۔ تو پتھر لے کر کے کپڑے آپ کیوں بھاگ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ صوبی حجر، یعنی یا حجر اعید صوبی، میرے کپڑوں کو واپس کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک پر کپڑے تو نہیں ہے، اس کشف عورت کی حالت میں کہہ رہے صوبی حجر، تو معلوم ہو گیا ضروری گفتگو کی اجازت ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی ان کی طرح تم بے غیرت نہ بنو۔ لیکن موسیٰ کو انہوں نے کہا کہ نامرد ہے، لیکن فبرہ اللہ، اللہ نے اس کو بری قرار دیا، مما قالوا مما طعنوا فیہ، جو طعنہ زنی انہوں نے کی تھی اس طعنے سے اللہ نے آپ کو بری کر دیا، اور انہوں نے دیکھ لیا ان کے مجلس میں آگے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے کشف عورت کی حالت میں ضروری گفتگو کی اجازت ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ حدیث تو ظاہریہ کے لیے دلیل ہے، ہماری طرف سے جواب یہ ہے فإن اللہ یمقت علی ذالک کا مشار میرے تحدث نہیں ہے کہ اس گفتگو پر اللہ راضی ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ ضرورت سے زائد ہے، ننگا ہو کر کے بیٹھا ہوا گپ شپ لگا، ارے بابا ضرورت کے تحت تم ننگا ہے، قضا حاجت کر کے جلدی نمٹا کر کے کشف عورت کو ختم کرو، ستر العورت کرو۔ تو یہ جو ہے نا یمقت علی ذالک کا مشار الیہ کشف العورت ہے، تحدث نہیں ہے، کشف العورت ہے۔ ان اللہ یمقت علی ذالک ہے علی کشف العورت، کشف عورت پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ وعن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش، فرمایا کہ یہ بیت الخلاء ہیں، جھاڑیوں میں جاتے تھے، اور جھنڈ درختوں کا جہاں پر جھنڈ ہوتا تھا اس میں جاتے تھے۔ یہ جو جھاڑیاں، یہ بیت الخلاء معتذرتن، یہ حاضر ہونے کی جگہ ہے، جنات کے حاضر ہونے کی جگہ، معتذرتن حاضر شدہ ہے، یہاں جنات حاضر ہوتے ہیں۔ گندی جگہوں میں، پاخانہ کی جگہوں میں جنات ہوتے ہیں۔
فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَا، جب آپ میں سے کوئی بیت الخلا آ جائے، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، تو یہ پڑھ لیں۔ خبث خبیث کی جمع مذکر جنات، اور خبائث خبیثتوں کی جمع مؤنث جنات، ان سے پناہ میں آ جاتا ہوں اللہ تیری۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ ورنہ اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلیں گے، جیسے کہ ابھی آ رہا۔ وان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ سطر ما بین اعین الجن، جنات کی نگاہوں کے درمیان میں، وعورات بنی آدم، اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان میں، جنات کی نگاہوں کے درمیان میں اور بنو آدم کی شرمگاہوں کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ یہ کہ ان یقول بسم اللہ اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، اس کا ہے۔ اذا دخل احدهم الخلا، جب بیت الخلا کے داخل ہو جائیں تو اصل پردہ جنات کی نگاہوں کے درمیان اور بنی اسرائیل کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ کیا؟ پردہ یہ ہے ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، چاروں کی اجازت ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں اسے؟ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب واسناده ليس بقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي اذا خرج من الخلا، بیت الخلا سے جب آپ نکلتے تھے تو غفرانک کہتے ہیں۔ رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ غفرانک مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، سمجھے؟ مصدر کی اضافت فاعل، اور مصدر کی اضافت جب فاعل کی طرف ہو یا مفعول به کی طرف ہو یا مصدر مستعمل بالعامل جار رہا ہو تو اس کے عامل کو حذف کرتے ملنگو۔ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل جو منصوب ہے مصدر، العزیز الرحیم فاعل کی طرف اس کی اضافت ہے، اس لیے ننزل تنزیل العزیز الرحیم، نزلنا تنزیل العزیز الرحیم، نزل اللہ تنزیل العزیز الرحیم۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے تنزیل مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف۔ سلم کس نے پڑھا ہے؟ شکر الحمدللہ، 2 3 4 5 بہت بڑی بات ہے۔ سلم، ملا حسن، قاضی، حمداللہ پڑھو، بالکل پڑھو، بوڑھے علماء سے پڑھو۔ تو پرانے علماء ان کے علم کے اندر جو استحکام اور رسوخ اور پختگی ہے وہ آج کل کے ماڈل مولوی میں نہیں ہے۔ اس لیے چھٹیوں کے اندر ابھی تک جب آپ فارغ نہیں ہوگے، فراغت کے بعد بڑھاپے تک آپ پڑھیں گے، سمجھے؟ ہم تو ایک تو اتنے بوتل جتنے تھے، والد کی شفقت بھی دیکھی نہیں، پیسے نہیں دیکھا، ذلت، کتے کی طرح لوگ روٹی پھینکتے تھے اپنے کتے کو، کتا کھاتا تھا، ہم دور سے دیکھ کر کے ہمارے اللہ آپ کا بھلا کرے دل کے، ہمارے دل سے آہیں نکلتی تھی کہ اللہ یہ یتیمی ایک بڑی لعنت ہے۔ جتنا ٹھوکریں میں نے کھائی آپ نے کھائی، لیکن ان ٹھوکروں کے باوجود میں نالائق قسم کا انسان تھا کہ میں نے پڑھا مڑا نہیں، کتابیں ہماری رہ گئی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کتابیں ہماری رہ گئی طرف ہو، جیسے میں نے تنزیل یا غفرانہ کا مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو تب بھی عامل کو حذف کرتے، سبحانہ ما عظم شانہ یا سبحان الذی اسری بعبدہ سبحانک لا علم لنا۔ تیسری صورت مصدر مستعمل بالعامل جارہ ہو، جیسے حمد لقادر جعل علم الادب شمسا منیرتا پڑھا ہے اپنے نفت العرب کے اندر، یا فسحقا لاصحاب السعیر الا بعدا لمدین کما بعد الثمود الا بعدا لمدین۔ ارے کچھ مطلب پڑھ گیا؟ یہاں غفرانہ کبھی اسی طریقے پر۔ اب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے باہر آتے تھے تو غفرانہ کا پڑھتے، یعنی اسألک غفرانہ کا، اسألک غفرانہ کا یا اغفر غفرانہ کا، آپ کی مرضی۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ اور یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور قضاء حاجت سے آ کر کے آپ دوسرا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، شکر ہے، حمد شکر کے معنی میں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، شکر ہے اس خدا کا جو گندگی مجھ سے لے گئے، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائے۔ ورنہ پخانہ اگر پھنس جائے گا نا تو تمہیں پتہ چلے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا، جس وقت یہ پخانہ پھنس جائے نا تو پھر دیکھ لینا کہ تمہاری حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا آپ کا۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی،
سوال یہ ہے کہ قضاء حاجت تو انسان کی ضروریات میں سے، تو آپ نے جب قضاء حاجت کی اس کے بعد کہتے ہیں اللہ بخش دو، اس میں گناہ تو نہیں ہوا کہ مغفرت مانگ رہے؟ کون سا گناہ ہو گیا؟ آدمی جب کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ قضاء حاجت تو کرے گا، اس میں کون سا گناہ ہو گیا، کون سی کوتاہی ہو گئی کہ جو مغفرت مانگ رہے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ بابا جواب یہ ہے کہ یہ غفرانہ کا، یہ مغفرت کے معنی میں نہیں ہے، یہ غفرانہ کا شکرانہ کے معنی میں ہے۔ غفرانہ کا لا شکرانہ کا، میں تیری یعنی کیا ہے، شکرانہ کا لا کفرانہ کا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس گند سے مجھے نجات دے دے۔ اس لیے کہ شکر کس پہ کیا جاتا ہے؟ شکر ملنگو نعمت پہ کیا جاتا ہے۔ میں نے ٹوپی آپ کو دے دیا، آپ نے کہ تھینک یو ویری مرچ، اور کچھ بولا بڑا نہیں پڑا، تو اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ گند مجھ سے نکل گیا۔ تو غفرانہ کا یہ شکرانہ کے معنی میں، شکرانہ کا لا کفرانہ کا ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لسانی بھی کرتے تھے، ذکر قلبی بھی کرتے تھے۔ ذکر قلبی کی 24 گھنٹہ اللہ کا استعزا، ذکر لسانی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر لسانی۔ لیکن قضاء حاجت کے لیے جب جاتے تھے تو ذکر لسانی بند ہوتا تھا۔ بیت الخلاء میں آدمی کیا کہے گا؟ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، تو بیت الخلاء میں جا کر ذکر لسانی منقطع ہوتا تھا۔ اب باہر آتے تھے کہتے کہ اللہ وہ جو ذکر آپ کا منقطع ہو گیا، یہ کمی ہو گئی، اے اللہ اس کو بخش دے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ عملوں کو۔ اور تیسرا یہ ہے، آدم علیہ السلام جب جنت کا کھانا کھاتے تھے، اور جنت میں آدمی کھائے گا ڈکار لے گا، کھائے گا ڈکار لے گا، کچھ قضاء حاجت نہیں کرے گا۔ لیکن آدم کو جب جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے جب کھانا کھایا ہے تو پہلی مرتبہ جب آپ کو قضاء حاجت کی نوبت آ گئی تو آدم نے کہا غفرانہ کا۔ تو اب ہمیں بھی پیروی ہے، آپ کی پیروی کا حکم ہے انبیاء کے، اس لیے کہ 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا، اس کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان کی پیروی کرو، ان میں آدم بھی ہے۔ تو آدم نے یہ بات سب سے پہلے زمین پہ آ کر کے انہوں نے کیا تھا۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑا نہیں پڑا؟ یہ 3 باتیں ہوں گی مولانا، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے، آدمی کے پیٹ سے جب گند نکلتا ہے تو اپنے اس گند حصی گند کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسا گند ہے، کیسا پاکیزہ کھانا گیا اور کیسا گند میں بدل گیا۔ یہ میرے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ جسمانی گند کا عالم ہے، تو میرے روحانی کی جو میں گناہ کر رہا ہوں ان کی گند اس سے بھی زیادہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ اس کو حصی کو دیکھ کر کے مانوی گند کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو بخش دے، کتنا میں کمزور ہوں، میرے اعمال کے اندر کتنی بدبو ہوگی کہ جب میں اعمال صحیح نہیں کر رہا ہوں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس پر جو ہے نا غفرانہ کا آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑا نہیں پڑا؟ اشرقت نفسي بنور من فؤادي